بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا انٹرنیشنلی جس طریقے سے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نیا DGISPR لگایا گیا اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو چیلنجز ہیں، سب سے پہلے جو پاکستان کا بڑا دشمن ہے ہندوستان، مودی، اس کو پیغام دیا بڑا کلیئر۔ اور انٹرنیشنلی دیکھیں، یہ جو جنرل عاصم منیر کی پالیسی ہے بڑی زبردست پالیسی، بڑی زبردست، کیونکہ آتے ساتھ ہی جنرل عاصم منیر نے جو انٹرنیشنل امیج دیکھیں، جب بھی کسی ملک کی انٹرنیشنل امیج کو بہتر کیا جاتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، سرمایہ کاری آتی ہے، ملک کے اندر آپ کی دولت آتی ہے، بزنس آتا ہے، ملک اسی طرح سے پھر گرو کرتا ہے اور آپ ملک کے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہاں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے پچھلے 8 سے 10 مہینوں میں کہ یہ جو حکومت آئی، ایک تو یہ اتنی گندی حکومت آئی اور اس طرح کی اس کی امیج بنی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں لکھا گیا کہ یہ ایک سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت امریکہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ اس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے ریکگنیشن انٹرنیشنلی نہیں ملی جس طریقے سے ملنی چاہیے تھا، یا عمران خان کے دور میں تھی۔ آپ کمپیریزن اس سے کر لیں، عمران خان کے دور میں جس طریقے سے چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، اس طرح سے ترکی کے ساتھ، روس کے ساتھ، عرب ممالک جس کے اندر سعودی عرب، لیکن اب معاملہ سعودی عرب کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کرنے والا ملک ہے پاکستان کو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا فائنینشلی، معاشی طور پر، ہمیشہ محمد بن سلمان یا اس سے پہلے جتنے وہاں پر بادشاہ آئے یا جتنے وہاں پر شہزادے آئے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ جتنے وہاں پر اہم ترین مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں کی سیکورٹی پاکستان کے ذمے ہوتی ہے۔ جنرل راحیل شریف وہاں پر موجود ہیں اور وہاں کی جو فورس ہے، وہاں کی جو فورس ہے اس کو کمانڈ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑی زیادہ ہے، وہ اس کو مائنس نہیں کرتے پاکستان کی امپورٹنس کو۔ پاکستان کو یہ جو اس ٹائم کرائسس درپیش ہے پاکستان کے اندر، اب اس کو واحد ملک جو نکال سکتا ہے اس ٹائم وہ ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب نے ابھی اعلان کیا کہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے $3 ارب رکھوائے ہیں وہ نہیں واپس مانگ رہے، تو یہ بہت بڑا ریلیف تھا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں وہ تو واپس کرنے ہیں سعودی عرب کو بھی۔ اسی طرح سے جو آئل ہے وہ بھی عرب ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب، جو کہ اوپیک ممالک جتنے بھی ہیں تیل پیدا کرنے والے، ان میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے جنرل عاصم منیر کو بلایا جانا اور جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ کرنا، اور ساتھ میں دیکھیں سعودی عرب اس ٹائم جو محمد بن سلمان ہے وہ کس کے ویژن کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کا ویژن کیا ہے؟ عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق فارن پالیسی کو لے کے چلنا، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی، کسی ملک کی ڈکٹیشن نہیں لینی۔ عمران خان اسی وجہ سے تو کہتا کہ ہم کو غلام ہیں جو تمہاری بات سنیں گے، یہ امریکہ کو پیغام تھا۔ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے، عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، بڑا کلیئر پیغام۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ کسی لیڈر نے، کسی سیاستدان نے، کسی وزیر اعظم نے اس طرح کے دو ٹوک جواب دیے ہوں۔ یہ محمد بن سلمان کو بڑا پسند آیا۔ محمد بن سلمان اسی ویژن کے مطابق چلے آگے، اور انہوں نے، محمد بن سلمان نے، دیکھیں اب چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اب چین کا جو صدر ہے وہ دورے کر رہا ہے سعودی عرب کے، اسی طرح سے روس کے ساتھ۔ تو محمد بن سلمان بھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، امریکہ ڈکٹیٹ نہ کرے، یہ محمد بن سلمان کو نے جو بائیڈن کو بتا دیا تھا۔ جو بائیڈن خود بھاگا آیا شاہی محل میں، محمد بن سلمان کے پاؤں پکڑے اور آ کے منتیں کی کہ آپ یہ جو آئل اور اس کے اوپر ڈالرز کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر جو ڈیل ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کریں، لیکن محمد بن سلمان نے انکار کر دیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ اب آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، ملک میں نے چلانا ہے، ملک کا سربراہ میں ہوں، ملک کو اپنی مرضی سے میں نے چلانا ہے۔ محمد بن سلمان نے دو ٹوک جواب دیا۔ اب محمد بن سلمان اسی وجہ سے جو عمران خان ہے اس کا فین ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی دو ٹوک جواب دیا تھا اور عمران خان نے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے۔ اسی وجہ سے یہ جو اس ٹائم دونوں، محمد بن سلمان نے دونوں کو، جنرل عاصم منیر اور عمران خان دونوں کو بلانا ہے، اور یہ جو پہلا ٹور ہونا ہے جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹور ہونا ہے۔
जनरल आसिम मुनीर इस टाइम इंटरनली मामलात को बेहतर कर रहे हैं और उन्होंने कर लेने हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जैसा तगड़ा आदमी, जैसा शानदार आदमी, प्रोफेशनल आदमी, अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट बात करने वाला और टू द डायरेक्शन चलने वाला, तो उसने मामला तो ठीक कर लेने। इंटरनेशनली फिर जो पहला टूर होना है या तो वो चीन का होगा या फिर सऊदी अरब। ज़्यादा चांसेस हैं 80 to 90% कि सऊदी अरब का दौरा होगा। सऊदी अरब के दौरे में ही असल में सारे मामलात खुलने हैं, वहाँ से पैगाम जाना है यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को भी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी कि हम किस साइड पे खड़े हैं और हमारे मामलात क्या है। ये अब असल में दौरा सारों की नज़र है इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के जो फॉरेन टूर है। यहाँ इस टाइम बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है, मामलात अब ये चंद दिनों की बात है सारे मामलात हल हो जाने और जो मसला फंसा हुआ है ना इलेक्शन के ऊपर वो हल निकल आना है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने निकलना है इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर। और जो पाकिस्तान की पोजीशन है इस टाइम, ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर इस रीजन में, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो कितनी अहम है। अगर इस खित्ते में किसी ने भी कुछ करना है, कारोबार करना है, सरमायाकारी करनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है, तो उसमें पाकिस्तान को माइनस नहीं कर सकते। पाकिस्तान को हर हाल में उस प्रोजेक्ट में डालना होगा। जैसे सी पैक में पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर है सबसे ज़्यादा। सी पैक जो है असल में ये शुरू ही होता है पाकिस्तान से, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो निकलता है चीन से, लेकिन जो शुरू होता है पूरी दुनिया के ऊपर जो खुलता है वो पाकिस्तान के रास्ते से खुलता है। पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेंस है, यहाँ से ये जाना है फिर सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप और सारी दुनिया खुल जानी। ये इतना बड़ा रूट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये वाला प्रोजेक्ट और बाकी जितने बड़े बड़े गवादर हो गया जिस तरह से, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं। इस वजह से दुनिया मानती है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, उसको दुनिया, ये वैसे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है और दुनिया भी मानती है। यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी और फ़ौज दुनिया मानती है। इस वजह से अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो टूर रखना है जनरल आसिम मुनीर का, साथ में इमरान खान का, ये बड़ा अहम टूर होना है। और इसी टूर में आगे जो फॉरेन टूर्स होने हैं, सारी दुनिया को मैसेज जाना है, सारी दुनिया को, और पता चल जाना है कि पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान की साइड कहाँ है और पाकिस्तान ने आगे मामलात इंटरनेशनली कैसे चलाने हैं। क्योंकि डिक्टेशन लेने वाला जनरल आसिम मुनीर भी नहीं है और इमरान खान भी नहीं है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना है उसी ने पाकिस्तान को नेशनली अंदर भी जो क्राइसिस है उससे निकालना है और जो इंटरनेशनल क्राइसिस पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बेहतर करना है और इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर करनी है।